ایک عجیب اور پریشان کن لعنت تھی۔ وہاں ایک آدمی بھی نہیں رہتا تھا۔ گاؤں کی عورتوں کو جوان اور بوڑھے مردوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ انہیں صحبت، اولاد پیدا کرنے اور مکمل محسوس کرنے کے لیے مردوں کی ضرورت تھی، لیکن مردوں کو تلاش کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ یہ خواتین قریبی دیہاتوں میں ایسے مردوں کی تلاش میں جاتیں جو ان کی ضروریات پوری کرتے۔ اکثر وہ گروہوں کی شکل میں گاؤں کے چوکوں میں مردوں کو ڈھونڈنے پھرتیں۔ بعض اوقات یہ تلاش ان کے درمیان جھگڑے کا باعث بنتی۔ وہ اس بارے میں بحث کرتی کہ کس نے کس آدمی کو پہلے دیکھا یا کون اس کے ساتھ زیادہ رہنے کا مستحق ہے۔ ان لڑائیوں میں کچھ خواتین کو چوٹ لگتی، لیکن وہ اپنی تلاش جاری رکھتی، ڈھونڈتی رہتی اس امید پر کہ انہیں ان کی ضرورت کی چیز مل جائے گی۔ مالون گاؤں کی خواتین مردوں کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ مردوں کو اپنے گاؤں واپس لے آئیں تو سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ممبئی جیسے بڑے شہر کا سفر بھی کیا، وہاں مردوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ جوں کا توں رہا۔ انہیں ایک نئے پلان کی ضرورت تھی۔ ایک دن عورتوں کا ایک گروپ گاؤں کے چوک میں جمع ہوا۔ وہ مسلسل تلاش اور لڑائی سے تھک چکی تھیں۔ انہوں نے ایک طاقتور مقامی حکیم سے ملنے کا فیصلہ کیا جو جنگل کی گہرائی میں رہتا تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ ایک بار اور ہمیشہ کے لیے ان کے مسئلے کو حل کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ دیسی حکیم نے ان کی کہانی سنی اور گہرائی سے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کی مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے انہیں ایک خاص دلکشی دی، ایک طاقتور جادو جو آدمی کی مردانگی کو چرا سکتا ہے۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں، لیکن مقامی ڈاکٹر نے انہیں دلکش کے تاریک پہلو سے خبردار کیا۔ اس نے کہا، جس مرد کی مردانگی تم چوری کرو گی وہ مر جائے گا۔ مردانگی تمہاری رہے گی، لیکن مرد زندہ نہیں رہے گا۔ ہوشیار رہو، اگر یہ زہر کسی عورت کے جسم کو چھوئے گا تو تم پر الٹا آگ لگے گی اور تم اس سے بھی بدتر لعنتی ہو جاؤ گی۔ کنیزوں نے غور سے سنا۔ وہ جانتی تھیں کہ خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ مایوس تھیں۔ انہوں نے دلکش لیا اور دیسی حکیم کا شکریہ ادا کیا۔ ہاتھ میں دلکش کے ساتھ وہ اپنے گاؤں سے باہر کی دنیا کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ طاقتور اور تیار محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے مشن پر نکلی، کامیاب ہونے کا عزم کیا۔ انہیں یقین تھا کہ دلکشی کے ساتھ وہ آخرکار مردوں کو اپنے گاؤں واپس لا سکتی ہیں اور ان کے مصائب کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں سے نکلتے ہی وہ جان گئیں کہ ان کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھیں، اس امید پر کہ ان کا منصوبہ کام کرے گا اور وہ اپنے گاؤں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں۔ کنواری عورتوں کا ایک نیا طریقہ تھا۔ وہ مردوں کو اپنے ساتھ سونے کے لیے دلکش بناتے تھے اور ایک ایکٹ کے بعد وہ دلکش مردوں کو چھوتے تھے۔ مردوں کی مردانگی ختم ہو جاتی تھی اور مرد مر جاتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا نیا طریقہ بن گیا تھا۔ لڑکیاں جھاڑیوں میں چھپ گئیں، مردوں کے چلنے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ وہ ان کی مردانگی چرا سکیں۔ کچھ لونڈیوں نے بہت سی مردانگی جمع کر لی اور کچھ لڑکیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اختلاف ان کے درمیان مسائل پیدا کرنے لگا۔ حسد شروع ہو گیا، اس سے وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں اور بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے لگیں۔ ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، لڑائیاں سنگین ہو گئیں، یہاں تک کہ جان لیوا بھی، کیونکہ وہ اس بات پر لڑ رہی تھی کہ کون زیادہ مردانگی کا مستحق ہے۔ کچھ لڑکیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اپنی اضافی مردانگی بیچنا شروع کر دی۔ انہوں نے اس سے پیسہ کمایا، جس سے حسد اور غصے میں اضافہ ہو گیا۔ جس گاؤں کو اپنے مسائل کے حل کی امید تھی، اب نئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لڑکیاں جو کبھی اپنی تلاش میں متحد تھیں، اب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی تھیں اور گاؤں پہلے سے بھی زیادہ بربادی کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے، لڑکیوں نے
سوچا کہ اس سفر نے ان کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں کھڑی کی ہیں۔ وہ اپنے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے نکلی تھی، لیکن اب انہیں ایک نئی قسم کی لعنت کا سامنا ہے جو ان کے لیے اپنے دلوں سے نکلی تھی۔ لڑکیوں نے اپنا سفر جاری رکھا، ہر ایک اس امید میں تھی کہ وہ حسد اور لالچ پر قابو پا لیں گی۔ ملعون گاؤں میں پری نام کی ایک لڑکی تھی۔ وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور جب بھی وہ مردوں سے مردانگی چرانے کے لیے نکلتی تو ہمیشہ ان سے بھرے تھیلے لے کر لوٹتی۔ مردوں کے لیے اس کی خوبصورتی کا مقابلہ کرنا مشکل تھا، اس لیے پری آسانی سے انہیں دلکش بنا سکتی تھی۔ پری نے مردانگی بیچنا شروع کر دی کیونکہ وہ ہر روز بہت زیادہ جمع کر لیتی تھی۔ اس نے مردانگی بیچ کر بہت زیادہ پیسہ کمایا اور بہت زیادہ امیر ہو گئی۔ تاہم اس کی کامیابی نے دوسری لڑکیوں کو رشک کا نشانہ بنایا۔ ایک دن غیرت مند کنواریوں کا ایک گروہ اس کی شہرت اور دولت کو تباہ کرنے کے لیے اس کے گھر پر حملہ کرنے آیا۔ انہوں نے پری کے گھر میں تمام مردانگی کو ایک بڑے مارٹر میں ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ایک موصل کا استعمال کیا۔ پری نے مدد کے لیے چلایا لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ پری کی تمام محنت اور کوششیں ضائع ہو چکی تھیں۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی، اپنی کلیکشن کو دوبارہ بنانے کے لیے پرعزم تھی۔ وہ باہر گئی اور مزید مردانگی چرا لی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے پاس ایک دلیرانہ اور خطرناک منصوبہ تھا۔ وہ اس جگہ گئی جہاں لڑکیوں نے مرکزی توجہ کو دفن کیا تھا جو مقامی حکیم نے انہیں دیا تھا۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک تاریک اور غیر یقینی مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ غصے اور جو کچھ اس نے کھو دیا تھا اسے دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش سے اس نے جوں دلکش مردانگی پر رگڑا تو ایک زبردست طوفان کھڑا ہو گیا۔ پورے گاؤں میں بجلی چمکی اور گرج چمک اٹھی۔ ماحول کشیدہ اور خوفزدہ ہو گیا اور گاؤں والے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ان مردوں کے بھوت نظر آنے لگے جن سے کنیزوں نے مردانگی چرائی تھی۔ ان بھوتوں نے لڑکیوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، انہیں اذیت دی۔ لڑکیاں خوف سے روتی اور چیخ رہی تھیں۔ انہوں نے جو مردانگی چوری کی تھی وہ بھی جان میں آ گئی تھی۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اور پریشان کرتے رہے۔